السلام علیکم۔ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے۔ کچھ سال قبل کینیڈا میں 81 سال کی عمر میں بالی ووڈ ایکٹر قادر خان کا انتقال ہوا تو دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں میں بحیثیت فلمی اداکار نے ان کی موت کا غم منایا، مگر ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے تھے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شوبز ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں پیسہ، شہرت، عیش و عشرت اور شاہانہ لائف سٹائل کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسا طرز زندگی رکھتے۔ مگر اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسے تاریخی پہلو بھی ہیں جن کا اظہار قادر خان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کے موقع پر ہی ہوا اور وہاں پر موجود لوگ توبہ استغفار ہی کرتے رہے۔ مشہور ترین بالی ووڈ اداکار قادر خان کے جنازے پر ایسے کیا مناظر دیکھنے میں آئے جن کے بارے میں قادر خان خود پہلے سے ہی آگاہ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو اس بارے میں خبردار بھی کر رکھا تھا۔ ہم بھی یہ سب تفصیلات اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستوں، بالی ووڈ کامیڈین کنگ کہلانے والے قادر خان کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ ان کو دسمبر 2018 کے آخری ہفتے میں تشویشناک حالت میں ہسپتال داخل کروایا گیا، مگر وہ بیماری سے لڑ نہ سکے اور اپنے لاکھوں مداحوں کو اکیلا چھوڑ کر نئے سال کی شروعات پر ہی اس دنیا فانی سے چل بسے۔ مگر دوستوں، ایک ایسی سیلیبریٹی جس کے لاکھوں چاہنے والے تھے اور بے شمار لوگ اس کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے، اس کی عیش و عشرت اور دولت کو دیکھتے ہوئے اس کو آئیڈیل تصور کرتے تھے، اور وہ شخص جس نے حیرت کن طور پر بالی ووڈ کو نصف سے زیادہ زندگی دے دی، اس کی نماز جنازہ میں اس کے کسی بھی ساتھی اداکار یا فلم ساز نے شرکت نہیں کی، جو اس بات کا منہ بولا ثبوت تھا کہ یہ انڈسٹری سراسر ایک جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اور جو لوگ زندگی میں آپ کے نام اور آپ کے کام کی وجہ سے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی آپ کو یوں بھلا بیٹھتے ہیں جیسے آپ ان کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ اس بات کا قرآن مجید کی سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ ختم اور فنا ہو جائے گا اور باقی رہے گا تو تیرے رب کا نام، جو بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ قادر خان کے بیٹے سرفراز خان فلمی دنیا کے اداکاروں سے ناراض نظر آئے۔ سرفراز نے بتایا کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد کئی فنکاروں نے ان کو فون کرنے کی بھی زحمت ناگوارہ کی۔ سرفراز نے بتایا کہ جب تک ان کے والد فلموں میں ایکٹیو تھے تو بہت سے بالی ووڈ کے لوگوں کا ان کے گھر میں آنا جانا ہوا کرتا تھا اور لوگ ان سے مدد کی درخواست بھی کیا کرتے تھے، مگر جوں ہی قادر خان فلموں سے دور ہوتے گئے، لوگ بھی دور ہوتے چلے گئے۔ قادر خان کے بڑے بیٹے سرفراز خان نے بالی ووڈ ایکٹرز کو ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری فلم انڈسٹری کو ہی منافق قرار دے دیا، اس کو فراڈ اور دھوکہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں اس بات پر بہت افسوس ہے کہ وہ شخص جنہوں نے اپنی آدھی زندگی گزار دی اور نصف سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے ان کے والد کو سراسر بھلا دیا گیا۔ انہوں نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا کہ ان کے والد اس نکتے کو سمجھتے تھے اور آخری وقت میں انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا اور سبق دیا کہ کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا اور یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اپنے والد کی نماز جنازہ میں فلمی شخصیات کی جانب سے شرکت نہ کرنے پر جہاں ان کے بڑے بیٹے سرفراز خان نے پہلے دن ہی شکوے کیے، وہیں بعد ازاں بالی ووڈ کی بے بسی کا بھی اظہار کیا تھا۔ انہوں نے بالی ووڈ کے بادشاہ امیتابھ بچن کا بھی نام لیا۔ سرفراز خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی بالی ووڈ کی شخصیت ہیں جنہیں وہ سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ قادر خان کے بیٹے نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امیتابھ بچن تک یہ بات پہنچے کہ ان کے والد مرتے دم تک ان کی بے حسی اور محبت پر بات کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بیٹے سرفراز نے گووندا کی بے حسی پر بھی کھل کر بات کی۔ سرفراز خان کا کہنا تھا کہ اگرچہ گووندا ان کے والد کو نہ صرف استاد بلکہ والد بھی کہتے تھے، تاہم انہوں نے ایک بار بھی فون کر کے ان سے طبیعت دریافت تک نہیں کی۔ سرفراز خان نے گووندا کی مزید بے حسی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بھی گووندا نے انہیں فون تک نہیں کیا اور وہ خود کو قادر خان کے شاگرد اور بچے سمجھتے تھے۔ سرفراز خان نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا کہ ان کے والد نے انہیں ہمیشہ یہی سبق دیا کہ کسی پر کوئی اعتبار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ دوستو، قادر خان نے 1971 میں بالی ووڈ کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں شاندار کردار ادا کیے۔ قادر خان نے ہی امیتابھ بچن کی معروف فلموں شرابی، لاوارث، مقدر کا سکندر، نصیب اور اگنی پتھ جیسی فلموں کے ڈائیلاگ
ڈائیلاگ لکھے اور انہی فلموں کی وجہ سے امیتابھ بچن کو پہلی بار ایوارڈ بھی ملے، تاہم بعد ازاں اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے دونوں نے ایک ساتھ کام نہیں کیا۔ قادر خان کی ایک 8-9 سال پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی، جس میں وہ ایک انٹرویو کے دوران امیتابھ بچن سے ہونے والے اختلافات پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قادر خان ویڈیو میں بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ فلم پروڈیوسر امیتابھ بچن کو سر جی بلاتے تھے اور وہ انہیں امیت کے نام سے بلاتے تھے کیونکہ ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ قادر خان انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے امیتابھ بچن کو سر نہیں بلایا، جس کی وجہ سے ان کو آہستہ آہستہ کام ملنا بند ہو گیا اور حالات یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے امیتابھ بچن کے ساتھ کی جانے والی چند فلموں کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ دوستو، پھر وہ دن بھی آیا کہ 50 سال فلمی دنیا میں گزارنے والا قادر خان اور بالی ووڈ کنگ کہلانے والا اور دولت اور شہرت میں کھیلنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ارد گرد صرف اس کا اپنا خاندان ہی موجود تھا، اور وہ تمام لوگ جو پہلے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے انہوں نے مڑ کر بھی اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ عبرت کا سامان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کی بخوبی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کے سامان کو دھوکہ کیوں قرار دیا ہے۔ قادر خان اس نکتے سے بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے جب شوبز انڈسٹری کا یہ جھوٹ دیکھا، ان کا دل اس سے ٹوٹ گیا۔ پھر یہ ان کی زندگی کی پہلو کی شروعات تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ پہلو فلمی دنیا میں ڈوبے ایک اداکار کی اسلامی مبلغ بننے کا سفر ہے۔ اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ قادر خان نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی اور یوٹیوب پر اسلام کے حوالے سے انہوں نے پروگرام بھی ریکارڈ کیے، لیکن وہ دین سکھانے اور پھیلانے کی طرف کیسے راغب ہوئے، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قادر خان کے والد اندہار سے تعلق رکھنے والے بڑے عالم دین مولانا عبد الرحمان خان تھے۔ 1947 میں مولانا عبد الرحمان خان نے بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ ہی برسوں کے بعد 1950 میں وہ ہالینڈ چلے گئے اور وہاں انہوں نے دین سکھانے کا کام شروع کر دیا اور عربی زبان کا ایک مرکز بھی بنا دیا۔ لیکن سول انجینئرنگ پڑھنے والے قادر خان بھارت ہی میں رہے اور بالی ووڈ کے بہت کامیاب اداکار بن گئے۔ قادر خان کے خاندان کے قریبی دوست جمال الدین بتاتے ہیں کہ اس کا دل کیسے پلٹا۔ 1990 کے عشرے میں مولانا عبد الرحمان نے اپنے فلمی بیٹے کو ہالینڈ بلایا اور حکم دیا کہ وہ ان کی میراث کو آگے بڑھائے اور دین کا کام کریں۔ قادر خان کا جواب یہ تھا کہ وہ اسلام اور عربی زبان کا علم نہیں رکھتے۔ عالم دین باپ نے جواب دیا کہ اگر تم کہانی لکھنے اور مکالمے لکھنے کا فن خود سے سیکھ سکتے ہو اور اس میں کمال پیدا کر سکتے ہو تو اسلام، عربی، اردو سیکھنا کون سا مشکل کام ہے۔ جمال الدین کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر قادر خان لرز گئے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت کی عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1993 میں وہاں سے عربی اور اسلامک اسٹڈی میں ایم اے بھی کیا۔ اس کے بعد قادر خان نے پونے میں اپنے گھر میں مرکز قائم کیا جہاں انہوں نے اسلامک تعلیمات کے مختلف کورسز تیار کیے جو کہ نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک کے تھے۔ انہوں نے ٹی وی پروگرام کے ذریعے دین سکھانے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد دبئی میں قرآن سکھانے کے لیے کے انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ جب وہ کینیڈا میں منتقل ہوئے تو وہاں بھی ایک اور مرکز بنا دیا۔ قادر خان کا مشن تھا کہ قرآن پاک کو عام فہم بنایا جائے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، تاہم بیماری کے باعث زندگی کے آخری برسوں میں ان کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 2014 میں قادر خان کی حج کی تصاویر بھی بہت وائرل ہوئی تھیں اور ان میں وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے اور کافی علیل دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے حج ادا کیا۔ گویا آخری برسوں میں ان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ راز اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ فلمی دنیا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے شوبز کو تب خیرآباد کہا جب ان کو بالی ووڈ کا کامیڈین کنگ کہا جاتا تھا اور ان پر دولت کی برسات ہوتی تھی، مگر انہوں نے وہاں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا شروع کیا اور اپنی بخشش کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ قادر خان کی وفات پر فلمی دنیا کی جانب سے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا گیا، اس کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے بر وقت وہاں سے اپنا ناطہ توڑا اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے نفاذ کے مشن پر نکل پڑے۔ وہ اس مکر و فریب اور اس کی حقیقت جان چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ ان کے جنازے پر یا ان کے مرنے کے بعد کسی سے کوئی امید بالی ووڈ انڈسٹری سے نہ رکھی جائے۔
کیونکہ یہ سب منافق اور جھوٹ کا سودا ہے، اور جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ تمام کے تمام جنازے پر پورے ہوتے نظر بھی آئے۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کی تمام خطائیں اور گناہ معاف فرمائے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر تبلیغ اسلام کے مشن پر نکل پڑے تھے ان کی اس کوشش کو اللہ پاک قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور ان کے چاہنے والوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اس قادر خان کی زندگی سے مت سیکھیں جو فلمی اداکار تھا، بلکہ اس قادر خان کو فالو کریں جو مبلغ اسلام بن گیا تھا۔ اسی گزارش پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔